اچھا، آپ نے ہارون رشید صاحب شروع میں ہی کہا کہ تعلیم کا جو شعبہ ہے اس میں بھی لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کچھ تبدیلیاں ہونی چاہیے، آئین میں کوئی ترمیم ہونی چاہیے۔ ہمارے پاکستان کے آئین کا جو آرٹیکل 25A ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 5 سال کی عمر سے لے کے اور 16 سال کی عمر تک کا جو بچہ ہے اس کو مفت تعلیم فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ایک تو اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، کوئی بھی نہیں ہو۔ دوسرا کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ 5 سے 16 کی بجائے 5 سے 18 سال تک ہونا چاہیے؟ کیونکہ بہت سے جو بچے ہیں وہ لیٹ سکول میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ تعلیم جاری رکھ سکیں، تو اس میں تھوڑا عمر میں اضافہ ہونا چاہیے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایجوکیشن ٹوٹل جو ہے نا، چاہے وہ جتنی بھی ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ 18 سے زیادہ بھی اگر وہ بیچلر ہے یا ڈگری ماسٹر ڈگری لیتا ہے، اور جس طرح آپ انہیں اچھے اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کرتے ہیں فنڈ، تو سارے لوگوں کا یہ رائٹ ہے جو ایجوکیشن وہ حاصل کرے۔ ایجوکیشن کو تو ملک میں مفت ہونا چاہیے، اور اسی طرح ہیلتھ کو جو ہے وہ مفت ہونا چاہیے۔ اس جو زکوٰۃ کے پیسے آپ لگاتے ہیں، جو بڑی بڑی ہاسپٹلز میں جس طرح سروسز دی جاتی ہیں پرائیویٹ ہاسپٹلز میں، اور جتنے فنڈز گورنمنٹ ہاسپٹلز میں استعمال ہوتے ہیں، اور وہی اگر پراپرلی کسی پرائیویٹ سوسائٹی کے حوالے کر دیے جائیں، سینئر بیوروکریٹس ریٹائر ہوتے ہیں، ان کی لک آفٹر میں ہوں، تو یہ ہاسپٹل کا نظام جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایجوکیشن کا نظام بہتر ہو سکتا ہے۔ جتنا آپ کسی کے بیوروکریسی کے کنٹرول میں ہوں گے یا کسی افسر کے کنٹرول میں ہوں گے تو وہ کام نہیں ہوتے۔ جتنا بھی آپ پرائیویٹ لوگوں کی یونین کو جو بھی سمجھیں، فلاں لوگ ہر لوکیلٹی میں، چاہے کسی محلے کی ہے، کسی سٹی کی ہے، کسی شہر کی ہے، تو وہ ہاسپٹلز 5-10 لوگوں کا کمیٹی بنا کے ان کے حوالے کریں، اور فنڈز جو ہیں وہ ایون یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ بھی ڈونیٹ کریں گے۔ یہ پبلک جو ہے نا، وہ خود جو سرمایہ دار لوگ ہیں جو عیدی ویلفیئر کو دیتے ہیں، میں خود ایسے لوگوں کو، میں عیدی ویلفیئر کے وکیل ہوں، اس میں لوگوں نے کروڑوں کی پراپرٹی عیدی اس کے نام ویلفیئر کے نام کیے اپنے مکانوں کے، مکان کمرشل پشاور میں، اسلام آباد میں ان لوگوں نے دی ہے۔ تو لوگ، آپ ٹرسٹ جب کرتے ہیں لوگ، تو اس ٹرسٹ کا جب فائدہ ہو کہ اس کا بینیفٹ ہو جس کو بھی، تو اس طرح کے جو اماؤنٹ ہے وہ اگر ہاسپٹل میں لگ جائے یا ایجوکیشن پہ لگ جائے تو میرے خیال میں بہت پبلک کو فائدہ ہوگا۔ علی زفر صاحب، ہمارے پاکستان کا جو آئین ہے اس کا ایک آرٹیکل ہے 38 بڑا تفصیلی آرٹیکل ہے، اس کی بہت سی آگے ذیلی شکیں ہیں، تو اس کو اگر پڑھیں تو جو ہے نا بندہ جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی حسین خواب دکھایا جا رہا ہے کہ روٹی، کپڑا، مکان، روزگار، ہر چیز جو ہے وہ فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ تو اس آئین کے اس آرٹیکل میں جو شکے ہیں، جو وعدے کیے گئے ہیں پاکستانی شہریوں سے، ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ روٹی، کپڑا اور مکان، یہ زہران ممدانی نے بھی یہی نعرہ لگایا، نیو یارک کا میئر بن گیا یہ نعرہ لگا کے، جبکہ 1973 کے آئین کے آرٹیکل 38 میں یہ وعدہ جو ہے پہلے سے شامل ہے کہ روٹی، کپڑا اور مکان فراہم کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ عمل درآمد کو ممکن بنانے کے لیے، آئین کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آئین میں کیا کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ جی، جس طرح میں نے اپنی انٹروڈکشن میں بتایا کہ جب 1973 کا آئین بنا تھا تو کچھ تو بنیادی حقوق تھے۔ جی، وہ بنیادی حقوق کو آپ، اگر حکومت آپ کو نہیں دیتی تو آپ عدالتوں کے پاس جا کے ان پہ عمل درآمد کرا سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسے رائٹس تھے، جس طرح آپ نے آرٹیکل 38 کی بات کی، جن کو سوشل جسٹس رائٹس کہا جاتا ہے، اور وہ جیسا روٹی، کپڑا، مکان، ہاؤزنگ ہو گئی، اس میں ہیلتھ ہو گئی، ساری جو معاملات تھے، یہ اس وقت 1970 میں سمجھا گیا تھا کہ ہم اس کو ایک ایم یا آبجیکٹ، ایک انٹینشن کے طور پہ رکھیں گے، اور جس طرح ترقی ہوتی گئی ہم ان کو اٹھا کے ان میں سے 1 یا 2 یا 3 یا ساری بنیادی حقوق میں لیتے آئیں گے تاکہ حکومت کی ذمہ داری بنتی جائے۔ لیکن 1973 سے لے کے آج تک وہ آئٹمز نہیں اٹھائے۔ تو جس طرح میں نے کہا کہ ایجوکیشن ادھر ہے سوشل رائٹ کی، لیکن وہ ابھی تک پوری طرح بنیادی حقوق نہیں بنی۔ اس کو اٹھا کے اگر آپ بنیادی حقوق بنا دیں گے تو پھر وہ حکومت کی ذمہ داری بن جائے گی، اور ان کو اگر وہ نہیں اپنی امپلیمنٹ کرتے، عمل درآمد نہیں کرتے اس رائٹ پہ، ایجوکیشن نہیں دیتے، تو پھر آپ عدالت میں جا کے
عدالتوں سے جا کے آرڈر لے سکتے ہیں. اسی طرح ہیلتھ ہو گئی, اسی طرح باقی آئٹم جو بہت سارے لسٹ کیے ہیں 38 میں بھی, ان کو آپ پک اینڈ چوز کر کے جو وسائل کے مطابق, حکومت کے وسائل کے مطابق ان کو اگر آپ بنیادی حقوق بنا دیں گے تو میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے. اب تو 1970 سے آپ گنے کتنے سال ہو گئے ہیں, اب وقت آ گیا ہے پوری دنیا میں یہ سوشل جسٹس والی چیزیں بنیادی حقوق میں اب شامل ہو گئی ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کو بنیادی حقوق میں ڈالیں, پھر سمجھ آئے گی آپ کو کہ حکومت کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے. ادروائز یہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ 38 صرف ایک اچھا خواب رہ جاتا ہے, لیکن وہ چونکہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا تو وہ ایک خواب ہی رہتا ہے, اس سے زیادہ نہیں. اچھا, یہ میں نے سوال آپ سے اس لیے کیا ہے کہ جب 26ویں ترمیم تھی تو 26ویں ترمیم میں جو جے یو آئی تھی اس کے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے اس میں ایک شک شامل کروائی تھی کہ 1 جنوری 2028 تک ربا ختم ہو جائے گا, یعنی کہ انٹرسٹ ختم ہو جائے گا, اور اس کا بھی ذکر ہے آرٹیکل 38 میں, 38 میں یہ بھی تھا, لیکن ٹائم لائن مقرر نہیں تھی, تو انہوں نے اس میں ٹائم لائن مقرر کروا دی. تو یہ کیا کوئی ٹائم لائن مقرر ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پہ اگر آرٹیکل 38 کی ایک شک میں یہ کہا گیا ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان فراہم کرنا جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے, تو ہم کوئی ترمیم کے ذریعے ٹائم لائن مقرر کروا سکتے ہیں؟ جی کرا سکتے ہیں, لیکن اس پہ بڑی سوچ بچار کرنی پڑے گی اور تاریخ بھی دیکھنی پڑے گی, وسائل کو سمجھنا پڑے گا, کیونکہ اگر آپ نے ایک دم ہی کہہ دیا کہ ہر ایک کو ایک طرح سے رہائش دینی ہے اور یہ ذمہ داری ہے حکومت کی, تو وہ شاید ایک دم تو پوری نہ ہو سکے. لیکن اگر آپ کوئی ٹائم لائن بنائیں گے ریزنیبل قسم کی, تو پھر حکومت اس کے اوپر کام کرنا اس کی ذمہ داری ہوگی. کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے, کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے کہ اگر کسی نے گریجویشن کر لی ہوئی ہے یا ماسٹرز کر لیا ہوا ہے تو اس نوجوان کو ریاست جو ہے وہ ایک مخصوص مدت میں روزگار فراہم کرے, اور اگر روزگار فراہم نہیں کرتی تو کم از کم اس کے لیے سوشل سیکورٹی کا بندوبست تو ہو سکتا ہے نا. سوشل سیکورٹی کا ذکر ہے آرٹیکل 38 میں. بالکل ہے, اور اسی لیے میں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ زیر بحث آنی چاہیے, لیکن پھر آپ اس کو ایک طرح سے بیلنسڈ طریقے سے دیکھیں. آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر ایک کو سوشل سیکیورٹی دینا شروع کر دیں ایک دم, ٹھیک ہے, حکومت کے پاس صحیح نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے, اور پھر اس کو سمجھ بوجھ کے ایک ٹائم لائن یا ایک کم از کم ایک ریزنیبل اماؤنٹ سیٹل کرنا چاہیے. اور باہر کے ملکوں میں ہے, بالکل بہت سارے ملکوں میں ہے. ہم نے اپنی جب ہماری حکومت تھی تو ہم نے ایک انشورنس, ہیلتھ انشورنس کا ایک سسٹم شروع کیا تھا جس کے اندر مفت علاج تھا. وہ اب کنٹینیو نہیں ہو رہا, لیکن ہم نے شروع تو کیا تھا, ٹھیک ہے, اور وہ اسی چیز کو کیا تھا. یہ جو میں جس آرٹیکل کا ذکر کر رہا ہوں نا 38 کا, دراصل یہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا جو تصور ہے نا, یہ اس کو سامنے رکھ کے یہ آرٹیکل شامل کیا گیا تھا.